السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور حسب روایت پروگرام میں ہمارا ایک موضوع ہوتا ہے اور پھر اسی موضوع کو لے کر ہم اپنے معزز مہمانوں سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادب کی جو مختلف اصناف ہیں ان میں کیا جو ہے وہ خصوصیات ہیں، وہ ایک صنف دوسری صنف سے جو ہے وہ کس طرح مختلف ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے گیت اور غزل کے تقاضے، گیت اور غزل کے تقاضے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے نہایت ہی دو بہت ہی معزز اور اہم ہمارے دور حاضر کی ادبی شخصیات کو جو ہے وہ مدعو کیا ہے، اور میں مختصر سے تعارف مہمانوں کا پہلے آپ سے کرا دوں، پھر کچھ جو ہے تو وہ باتیں آگے چلیں گی، کچھ شعر بھی ہوں گے، کچھ نغمے بھی ہوں گے، کچھ غزلیں بھی ہوں گی۔ شاعری کا ذوق ورثے میں لے کر پیدا ہونے والے اس عظیم شاعر نے اپنے صحافتی سفر کا آغاز 1976 میں روزنامہ جسارت کراچی میں روشنیوں کا شہر کے نام سے ایک آرٹیکل کہہ لیں یا کالم کہہ لیں، اس کے عنوان سے ہفتہ واری کالم جو ہے وہ لکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد روزنامہ جنگ سے وابستہ ہو گئے اور پیشہ ورانہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ جو ہے تو وہ حلقہ ادب کی جانب سے بے شمار ادبی اور تنقیدی نشستوں کا جو ہے وہ اہتمام کرتے رہے۔ آپ نے جنگ گروپ کے پلیٹ فارم سے اردو ادب کی دنیا کی 480 علمی اور ادبی شخصیات کے انٹرویوز کیے، دنیا کے تمام ممالک میں جا کر بھی جہاں جہاں وہ شخصیات موجود تھیں، اور پھر دنیائے سخن کے تابندہ ستارے کے نام سے وہ کتاب شائع ہوئی جس نے بے تحاشا جو ہے وہ مقبولیت حاصل کی۔ موجودہ دور کے بہت ہی اچھے شاعر ہیں، 3 شعری مجموعے جو ہے وہ منظر عام پر آ چکے ہیں اور مقبولیت کے ریکارڈ توڑ چکے ہیں۔ چراغ بجھنے تک، چراغ جلنے تک، فراق سے وصال تک، اور ہوا چراغ آئینہ، اتنے خوبصورت نام ان کے شعری مجموعے کے۔ اور فرماتے ہیں اب کسی کی بھی پہچان مشکل نہیں، اب کسی کی بھی پہچان مشکل نہیں، آ گیا ہے مجھے آئینہ دیکھنا۔ اب کسی کی بھی پہچان مشکل نہیں، آ گیا ہے مجھے آئینہ دیکھنا، مشغلہ بن گیا ہے زندگی کا میری، مشغلہ بن گیا ہے زندگی کا میری، ایک ہی شخص کا راستہ دیکھنا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی محترم ہم استاد محترم اور قابل فخر ادب کے جو ہے ادب کی دنیا کا بہت ہی قابل فخر نام جناب اختر سیدی صاحب۔ سیدی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ بھی الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بس نوجوان شاعر ہیں، نوجوانوں کے ابھرتے ہوئے شاعر ہیں، نوجوانوں میں بڑے مقبول ترین شاعر ہیں۔ 90 کی دہائی سے اپنے سفر کا آغاز جو ہے وہ شروع کیا اور ریڈیو پاکستان کے مقبول ترین پروگرام بزم طلبہ میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا۔ اور بتاتا چلوں ناظرین کہ یہ اتنا ادبی پروگرام ہوتا تھا اور نوجوان نسل خاص طور پہ جو طالب علم ہوتے تھے اسکول کے، یونیورسٹیز کے، کالجز کے، وہ اس پروگرام میں شرکت کرتے تھے اور سامنے اساتذہ جو ہے تو وہ بیٹھے ہوتے تھے۔ میں بھی جو ہے اس پروگرام کا الحمدللہ ایک بہت عرصے تک حصہ رہا ہوں۔ ہم اپنے مقالے، کالم، ٹوٹی پھوٹی غزلیں جو ہے وہ وہاں لے کر جاتے تھے، بولتے تھے اور پھر وہاں ان کی جو ہے تو وہ تصحیح ہوتی تھی، حتیٰ کہ ہمارے تلفظ کی بھی جو ہے وہ تصحیح ہوتی تھی۔ تو جس نوجوان نے بھی یا جو اس زمانے میں نوجوان تھے، جوان تھے، وہ اس اگر بزم طلبہ سے ہو کر گزرے ہیں تو یقیناً جو ہے تو وہ ادب کے ایک اچھے طالب علم ثابت ہوئے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے ذاتی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی جن لوگوں کو میں نے دیکھا۔ تو درجنوں ٹی وی ڈرامے، کمرشلز، ڈراموں کے ٹائٹل، سانگز لکھتے رہے ہیں، بے شمار کالم جو ہیں وہ آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور بہت ہی جلد شاعری، نظمیں، غزلیں اور گیتوں پر مشتمل ایک کتاب زیر طبع ہے جس کا نام ابھی انہوں نے جو ہے وہ خفیہ رکھا ہے، اور ادب سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے یقیناً وہ کتاب جو ہے وہ ایک تریاق ہوگی اور ان کی پیاس بجھانے کا ایک ذریعہ ثابت ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں موجودہ عہد کے بہت ہی ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر، فرماتے ہیں یہ تعلق بھی کیا تعلق ہے، تجھ سے نفرت بھی ہے محبت بھی، تھام لے ہاتھ ساتھ چل میرے۔ یہ تعلق بھی کیا تعلق ہے، تجھ سے نفرت بھی ہے محبت بھی، تھام لے ہاتھ ساتھ چل میرے۔ میں سائر بھی ہوں
ہدایت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب محترم ہدایت سائر صاحب. سر آپ کو ادبی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے مجھے تو حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ میرا جو آپ سے پہلا تعارف تھا ایک ڈاکٹر کے طور پہ، آپ میرے ایک شو میں آتے تھے وہاں پر، تو ہم نے بڑا مصروف دیکھا آپ کو نا، اور لوگوں کو مشورے دیتے دیکھا کہ بھائی ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کیسے کرانی ہے، بالوں کا خیال کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے، کیونکہ وہاں ہمارا ایک پہلو تو خیر ہوتا تھا، پروگرام کے بعد ہم ادب پہ بات کرتے تھے، لیکن یہاں آپ کی ادبی دنیا دیکھ کے مجھے اور بھی اچھا لگا. اور اچھا لگا کہ آپ نے ان مصروفیات میں سے جو آپ کی زندگی کا ایک حصہ تھا، ایک خاصہ تھا، اس کے لیے آپ نے باقاعدہ وقت نکالا. اور آپ نے بس فکر معاش میں کچھ ٹائم جو ہے تو نکل گیا. جراثیم تو جو ہے تو وہ بچپن سے تھے، بچوں کی دنیا میں بھی لکھتا رہا، اور پھر جیسے کہا کہ بزم طلبہ تک کا سفر، یہ ساری چیزیں تو بس بن جاتا ہے کچھ بچوں کی دنیا میں منی باجی، ان کو یاد نہ کیا جائے تو ہے بن جاتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جراثیم ہوتے ہیں، جو ادب کے حوالے سے جراثیم ہوتے ہیں، یہ پیدائشی ہوتے ہیں، یہ جینیٹک ہوتے ہیں. ادیب یا شاعر بنتا نہیں ہے، ادیب یا شاعر پیدا ہوتا ہے. تو سر ہمارا آج کا موضوع ہے گیت اور غزل کے تقاضے. تو کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ گیت کیا ہوتا ہے، غزل کیا ہوتی ہے، گیت لکھنے کا جو ماحول ہے وہ کیا ہے، غزل جو ہے تو وہ سوچ کے کس پیرائے میں جو ہے لکھی جاتی ہے. تو اس پہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اپنی دیگر مصروفیات سے وقت نکال کر ادب کے لیے کام کر رہے ہیں. سر میرے لیے اعزاز ہے. میٹرو ون کی ایک قدیم روایت ہے ادب کا فروغ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ادب کے سلسلے میں میٹرو ون نے اب تک کام کیا ہے دوسرے چینل نہیں کر سکے. بالکل ایسے ہی، بلا مبالغہ یہ بات. جہاں تک اس کی غزل کی اور گیت کا تعلق ہے، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ہدایت سائر جو ہے بولنے کے آدمی بھی ہیں اور لکھنے کے آدمی بھی ہیں، اور میں صرف لکھنے کا آدمی ہوں. اس میں ایک لفظ کا اضافہ کروں کہ ہدایت سائر جو ہیں وہ بولنے کے آدمی بھی ہیں، لکھنے کے آدمی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ دیکھنے کے آدمی بھی ہیں ماشاءاللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل کی جو ایک روایت ہے اس کو تو زوال نظر آتے ہی نہیں. مسلسل سفر کر رہی ہے غزل، مسلسل. غزل ایک تہذیبی رویے کا نام ہے، غزل ایک نظریہ حیات کا نام ہے. غزل کو کی تمام تر مخالفت کے باوجود غزل اپنی جگہ ٹھہری ہوئی اور سفر کر رہی ہے. جہاں تک گیت کا تعلق، سفر جو ہے وہ کامیابی کی طرف ہے، کامیابی کی طرف، تنزل کی طرف ہے، کامیابی کی طرف. غزل کا سفر جو ہے وہ کامیابی کی طرف. غزل لکھنے والے ہر قسم کے ہوتے ہیں، نوجوان بھی آ رہے ہیں، بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں، اور غزل کے نام پر جو بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ بھی ہے. اس کی تو ہم ہر پروگرام میں جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں کہ اس کی آبرو جو ہے وہ برقرار ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ جس کو ولگر الفاظ کہتے ہیں یا ولگیرٹی کہتے ہیں وہ مطلب نہیں ہونی چاہیے. اس کی ایک عزت اور آبرو غزل کی جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. تو غزل تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو مسلسل ارتقائی منازل طے کر رہی ہے. جہاں تک گیت کا تعلق ہے، گیت ہمارے ہاں جس طرح مستحکم ہونا چاہیے ویسا پاکستان میں نہیں ہو سکتا. اچھے گیت نہیں لکھے جا رہے، لکھے گئے بہت، اب نہیں لکھے جا رہے. لکھے گئے بہت اچھے، بہت اچھے لکھنے والوں نے لکھے. کچھ نظریہ ضرورت کے تحت لکھے گئے، اور کچھ جو ہے کتابوں کے اندر آ کر ان کی روشنی نظر آئی. لیکن یہ ہے کہ گیت پر جس طرح کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا، نہیں ہوا. اچھا ایک سوال، میں یہی سوال لے کے آپ کی طرف آتا ہوں. میرا سوال سنیے گا. گیت اور غزل کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم بات کو مزید کچھ تھوڑا آگے لے کے چلیں، کوئی ایک وضاحت تھوڑی سی سننے والوں کے لیے دے دیں کہ گیت کیا ہوتا ہے اور غزل کیا ہوتی ہے. میں بتا دوں. اصل میں چونکہ ہمارے سننے والے ان ادبی ٹرمنالوجیز میں جائیں گے تو اس طرح سمجھ نہیں پائیں گے. میں اس کو بہت مختصر اور بہت جامع اگر اس میں کروں تو غزل جو ہے وہ آپ ایک غزل کے اندر بہت ساری کیفیات اور بہت ساری حیرتوں سے گزرتے ہیں. اس میں ہر شعر میں آپ کو ایک نیا جہان میسر آتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، غزل کا جو معاملہ ہے آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو سنیں، جیسے بھی کریں. گیت جو ہوتے ہیں وہ کسی مخصوص سچویشن پہ ہوتے ہیں، وہ کسی ایک ہی پیراہے میں رکھیں گے آپ کو، ایک مخصوص سطح پہ رکھیں گے آپ کو. اور غزل چونکہ ہمارا روایتی اور تہذیبی ورثہ ہے، غزل اسی خطے کی پیداوار ہے. یہی خطہ غزل کا
جو ہے نا وہ والی وارث ہے. اور یہاں پر آپ کا کہنا یہ ہے کہ غزل جو ہے وہ اپنے ہر شعر میں ایک مفہوم رکھتی ہے, یا غزل کا ہر شعر ایک مکمل ہوتا ہے, ایک مکمل جہان ہے, مکمل جہان معنی کے خیال سے, اور جو گیت ہے اور جو گیت ہے وہ ایک نظریہ ضرورت کے تحت کسی سچویشن کو جی اس نظریہ ضرورت کے تحت, تو میں نے یہ کہا کہ نظریہ ضرورت کے تحت لکھے گئے, لیکن غزل میں بھی وہی کیفیت ہوتی ہے, بغیر کیفیت کے اور گیت بھی نہیں لکھا جا سکتا. ایک گیت لکھنے کے لیے بھی ایک کیفیت کا طاری ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. ایک بڑا پیارا گیت ہے جو مجھے اکثر پسند ہے, اور میڈم نور جہاں ہمارے ملک کی بہترین ترین گائکہ, تو انہوں نے بہت خوبصورت یہ گیت جو ہے وہ گایا بھی ہے. خواجہ پرویز صاحب کا لکھا ہوا یہ گیت ہے, اور میڈم کہتی تھی کہ مجھے بھی بہت پسند ہے, اور میں آپ کو سناتی ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا. تو ذرا اس گیت کو سنتے ہیں, اس پہ غور کرتے ہیں ان کے مصروں پر, اور پھر اپنے معزز مہمانوں سے جو ہے تو وہ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ کیا تقاضے ہیں اور کیا جو ہے تو وہ فرق ہے گیت اور غزل میں. بڑا خوبصورت ہے. جو نہ مل سکے وہی بے وفا, جو نہ مل سکے وہی بے وفا, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے. جو کسی نظر سے عطا ہوئی وہی روشنی ہے خیال میں, جو کسی نظر سے عطا ہوئی وہی روشنی ہے خیال میں. یہ خلش کہاں وہ نہ آ سکے رہوں منتظر, یہ خلش کہاں تھی وصال میں. میری جستجو کو خبر نہیں نہ وہ دن رہے نہ وہ رات ہے. جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے. تیرے پیارے لب پہ گلا نہ ہو یہ کسی کا نصیب ہے. تیرے پیارے لب پہ گلا نہ ہو یہ کسی کا نصیب ہے. یہ کرم ہے اس کا جفا نہیں جو جدا بھی رہ کر قریب ہے. وہی آنکھ ہے میرے روبرو اسی ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے. جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے. آخری بند ہے. میرا نام تک جو نہ لے سکا جو مجھے قرار نہ دے سکا. میرا نام تک جو نہ لے سکا جو مجھے قرار نہ دے سکا. جسے اختیار تو تھا مگر مجھے اپنا پیار نہ دے سکا. وہی شخص میری تلاش ہے, وہی درد میری حیات ہے. جو نہ مل سکے وہی بے وفا, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے. بڑا خوبصورت گیت ہے, اور کیا پیرایا ہے اس کا, کس پس منظر میں جو ہے وہ یہ لکھا گیا ہوگا. یہ بہت خوبصورت, بلا شبہ بہت خوبصورت گیت ہے, اور لیکن اس کے اندر زیادہ تر لوازمات غزل کے ہیں. اس گیت کے اندر لوازمات جو ہے مصروں کی بنت اور مصروں کی ساخت جو ہے غزل کی طرف, لیکن مکمل قافیہ اور ردیف میں تو نہیں ہے. نہیں وہ نہیں, میں کیفیت کی بات کر رہا ہوں, میں وہ غزل کی بات نہیں کر رہا کہ غزل ہے یہ گیت ہی, لیکن اس پر جو تاثر ہے وہ غزل کا ہے. جو اس میں جو یعنی گیت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل اس میں ہندی الفاظ یا کوئی پوروی الفاظ وغیرہ یہ عموماً زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن یہ غزل باقاعدہ ایک اسی کیفیت میں ہے جو جس کیفیت کے اندر ایک غزل لکھی جاتی ہے. یہ نغمہ اسی کیفیت میں جس کیفیت میں غزل لکھی جاتی ہے. سر اسی نغمے کے حوالے سے ذرا دوسرے نمبر پہ ایک چیز یہ ہے نا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کلاسیکل کی, سیمی کلاسیکل کی, وہاں تک تو معاملات ٹھیک تھے. موسیقی کی اگر ہم بات کریں اس میں چونکہ وہ تمام تر چیزیں نبھائی جاتی تھی جو غزل میں نبھائی جاتی تھیں, جو راگ راگنیاں جس طرح تھے جب وہ ملتے ہیں ساری چیزیں تو وہ ویسے ہی تھا. اب چونکہ معاملہ آ گیا ہے کانٹمپریری پہ, کانٹمپریری میوزک جو ہے نا, اب جو اگر ہم اردو میں کہیں کانٹمپریری کو تو کیا لفظ بنے گا؟ کانٹمپریری کا اردو ایگزیکٹلی مجھے جو جیسے پاپ آیا نا اس طرح سے جو ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کی آمیزش سے بنا ہے. اس میں بہت سارے میوزک ملا دیے گئے, تھوڑی روایتوں فیوژن ہو گیا ہے, چیزیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا جو ہمارا کلاسیکل روایت سے ہٹ کر. تو اب یہاں پر آ کر معاملہ جو ہے نا وہ ان بحروں سے باہر آ گیا. اب یہاں پر تال اور سم کے حساب سے, کیونکہ پہلے کمپوزیشن ہوتی ہے لا 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 کر کے وہ دیتے ہیں آپ کو, آپ اس کے اوپر بیٹھ کے سچویشن آپ کے دماغ میں ہوتی ہے کہ چاہے ڈرامہ یا فلم کی سچویشن کیا ہے, اس سچویشن کے حساب سے آپ کو مصرے بٹھانے پڑتے ہیں. ایک چیز آپ نے اپنی کیفیت میں لکھی. اچھا, یہ گیت جہاں تک میں آپ کی بات کو پھر ایک مرتبہ کاٹ رہا ہوں کہ یہ جو گیت ہے جو خواجہ صاحب نے لکھا اور میڈم نے گایا, یہ کسی فلم کا حصہ نہیں بنا.
کسی فلم کا حصہ نہیں بنا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں وہ کیفیت آپ کو دکھ رہی ہے کہ یہ کسی چیز کو دماغ میں رکھ کے نہیں، یہ شاعر کی اپنی کیفیت تھی جس کو اس نے لفظوں میں ڈھال کر جو ہے تو وہ بیان کر دیا، اور پھر وہ ایک پسندیدہ کے ہاتھ آ گئی. ایک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ گیت جو ہے وہ گایا گیا اور امر ہو گیا. اب دیکھیں نا، ایک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا مجھ پہ بیتا، جی جی، ایک واقعہ جو میں کسی کا بیان کر رہا ہوں، بالکل، تو کیفیت کس میں ہوگی؟ جو مجھ پہ بیت رہا ہے، جو آپ پر بیتی ہوگی اس میں کیفیت جو ہے تو غزل ہمیشہ اس لیے کیفیت سے بھری ہوتی ہے کہ اس میں شاعر کسی بیرونی اس کا شکار نہیں ہوتا نا دباؤ کا کہ بھائی یہی کرنا ہے. وہ اپنی مرضی میں آزاد ہو کے جو خیال آتا ہے، آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، غالب نے کہا تھا نا، بالکل، تو وہ غیب سے آنے والے مضامین اس کے لاشعور میں کہیں اس کے تجربات اور مشاہدات پر بیس کرتے ہوئے کہیں موجود ہوتے ہیں، جو اس کے شعور میں آتے ہیں جب، تو وہ پوری کیفیت اور پورا ابلاغ لے کر آتے ہیں. گیت میں یہ معاملہ مسنگ ہوتا ہے. ہاں، گیت اس وقت تک پرفیکٹ نہیں ہو سکتا آپ کا جب تک آپ غزل، نظم اور دیگر جو اصناف ہیں اس میں آپ کی اتنی پریکٹس نہ ہو جائے کہ لفظ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں آپ کے سامنے، خیال ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے اور کہے بھائی یہ ہے جیسے مرضی ورنہ آپ اس کو استعمال کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیت لکھنا جو ہے وہ کچھ زیادہ مشکل کام ہے بمقابلہ جو ہے وہ غزل کے. میں مشکل کام کوئی نہیں ہوتا اگر لکھنے والے کی لکھنے والے کو کہہ لیں کہ تھوڑی سی جو ہے تو وہ مشقت طلب یا وہ صنف جو ہے تو وہ مانی جاتی ہے لکھنے والے کے لیے. گیت کا لکھنا جو ہے وہ مطلب ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری قسم کی جو ہے تو وہ صنف ہے. جس طرح غزل کوئی ہر شخص نہیں لکھ سکتا، اسی طرح گیت بھی کوئی ہر شخص جو ہے تو وہ نہیں لکھ سکتا. غزل کے اپنے تقاضے ہیں، گیت کے اپنے تقاضے ہیں. غزل جب خیالوں میں یا سماعتوں میں اترتی ہے، آمد ہوتی ہے، تو وہ کچھ اور لفظوں میں ڈھلتی ہے، اور گیت کی جب جو ہے تو وہ آمد ہوتی ہے تو وہ کسی اور طرح سے لفظوں میں ڈھلتا ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا. لیکن اب تو گیت کی روایت بالکل ایسا معلوم، میں خیال میں ہماری نئی نسل کو تو اس سے سروکار نہیں. نئی نسل کو تو بھی سر غزل سے بھی سروکار نہیں ہے. میں جا رہا تھا تو آ رہی تھی، میں دیکھا میرے دل میں کچھ ہوا، بلے بلے ہو گئی، واہ واہ، سطحی طرح کی اور بالکل جو ہے تو وہ فلرٹ قسم کی جو ہے تو وہ الفاظ اور لفاظی نہ ہو، تو نئی نسل تو اس طرح فراغی بھی نہیں ہے. تو یہی میرا سوال سائڈ سے ہے کہ ماشاءاللہ آپ کراچی کے ہر ادبی مشاعرے میں اور تمام تقریبات میں جو ہے تو وہ موجود ہوتے ہیں، اپنا کلام بھی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، جس میں ہر عمر کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے آج کل کے جو ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں، یہ کچھ خاص سننا چاہتے ہیں یا پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو وہ سنائیں جو ہم سنانا چاہتے ہیں؟ یہ ذرا سا مجھے اس پہ وضاحت کیجیے گا. ہاں، میں ٹی وی پہ ہوں یا میں کہیں پہ ہوں، میں ایک بات کرتا ہوں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا سننا یا دیکھنا چاہتے ہیں، سوال یہ ہے لوگوں کو کیا دیکھنا یا سننا چاہیے. بالکل یہ سب سے بنیادی فرق. یہ بات صحیح. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ نے جہاں بہت ساری سہولتیں ہمیں مہیا کی، سب کچھ کیا، کتاب سے دوری ہوئی. بالکل، کتاب سے دوری کے بعد جیسے میں نے کہا کہ کنٹمپریری میوزک آیا ہمارے بیچ میں، کہ وہ جو پیچھے ہماری جو روایات تھی، جو تہذیبی اقدار تھی، ان کو چھوڑ کے بالکل ایک نئی جہت میں میوزک چلنا شروع ہوا. اس میں بہت ساری چیزیں، پاپ آ گیا، فیوژن آ گیا، یہ آ گیا، وہ گیا. شاعری میں بھی یہ ہوا کہ نوجوان کتاب سے کٹا، اس نے مطالعہ چھوڑا. اب ہوا یہ کہ اسے وہ جو ہماری کلاسیکی روایات میں گندھی ہوئی جو نظمیں، جو غزلیں، جو چیزیں تھیں، اس کو سمجھ نہیں آئی. بالکل. اب ہوا یہ کہ جہاں کسی نے سامنے، مشکل نہیں تھی، سامنے کی باتیں جہاں، ہاں سامنے کی باتیں جہاں ہوئی نا، جس نے بھی نیا اوڑا معاملہ، تو وہاں پر اگر چیز جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوگی. اس پہ ہم کیری کرتے ہیں، میرے خیال سے مجھے لگ رہا ہے آپ کے تاثرات سے آپ کو بریک پہ جانا ہے. خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. حنیف سعید کی ادبی دنیا جو ہے وہ جاری ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے گیت اور غزل کے تقاضے. اور ہمارے ساتھ بہت ہی دو معزز اور مہمان ہستیاں اور ادب کے حوالے سے بہت بڑے نام، جناب ہدایت سعید صاحب اور جناب استاد محترم جناب اختر سیدی صاحب جو ہے وہ موجود ہیں. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، موضوع کو یہیں سے شروع کریں گے. ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس دلچسپ اور معلوماتی گفتگو سے جو ہے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو جو ہے تو وہ روشن کریں گے، اور اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ ضرور حاصل کریں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ اب آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا پروگرام جاری ہے اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے گیت اور غزل کے تقاضے. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دور عہد کی بہت ہی
نامور شخصیات موجود ہیں. جناب اختر سیدی صاحب جو خود کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور بہت ہی ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر جناب ہدایت سائر صاحب. ابھی ایک گیت میں نے پڑھا اور اس پر ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوئی. اب ایک غزل کا سہارا لے کر جو ہے وہ گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. راہی معصوم رضا صاحب کی لکھی ہوئی غزل ہے, بڑی بہر کی ہے, لیکن جب بھی گائی گئی ہے بڑا تاثر اس نے قائم کیا ہے. فرماتے ہیں, اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے. اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے. میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا, تم بہت دیر تک یاد آتے رہے. زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے, روز مرتے رہے روز جیتے رہے. زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے, روز مرتے رہے روز جیتے رہے. زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی, زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی, اور ہم بھی اسے آزماتے رہے. اجنبی شہر کے اجنبی راستے. زخم جب بھی کوئی ذہن و دل پر لگا, زخم جب بھی کوئی ذہن و دل پر لگا, زندگی کی طرف ایک دریچہ کھلا. ہم بھی گویا کسی ساز کے تار تھے, ہم بھی گویا کسی ساز کے تار تھے, چوٹ کھاتے رہے گنگناتے رہے. کل کچھ ایسا ہوا میں بہت تھک گیا, کل کچھ ایسا ہوا میں بہت تھک گیا, سن کے بھی انسنی کر گیا. کل کچھ ایسا ہوا میں بہت تھک گیا, سن کے بھی انسنی کر گیا. کتنی یادوں کے بھٹکے ہوئے کارواں, دل کے زخموں کے در کھٹکھٹاتے رہے. اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائیوں پر مسکراتے رہے. محترم سیدی صاحب, کس قدر بڑی بہر کی غزل ہے, اور کس قدر موسیقیت لیے ہوئے ہے, اور کیا جو تو قافیہ ہے اور ردیف ہے, تو کچھ فرمائیے گا. کہ یہ میری نگاہ میں تو یہ غزل بہت اچھی غزل ہے, اور اس میں ایک کمال یہ ہے کہ اس میں جو جدید عہد کے تقاضے بھی پوری طرح سے پورے کیے گئے ہیں, بہت آسان سے سمجھ میں آنے والی, بہت کلاسیکی روایت سے جڑی ہوئی بھی ہے. یہ ایک کمبینیشن ہے, ایک بہت خوبصورت کمبینیشن ہے, اور کلاسیکی روایت سے جڑے بغیر بڑی شاعری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ میں جتنی دفعہ سنتا ہوں, مطلب میرے کانوں کو نہیں لگتی ہے, اور دل چاہتا ہے اور صحیح اور صحیح اور صحیح, یوں ہی چلتا رہا. اچھا, پھر جب تنہائی کا ذکر آ جاتا ہے تو جس مصرے میں, جس شاعری میں جب تنہائی کا ذکر آ جاتا ہے نا, تو ماحول کچھ یکسر چینج ہو جاتا ہے. میرے ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے دنیا میں بیٹا بہت سارے روگ ہیں, بڑے بڑے روگ ہیں, لیکن سب سے بڑا روگ جو ہے وہ تنہائی کا روگ ہے. تو وہ بہت سارے لوگوں میں رہ کے بھی تنہا ہونے کا روگ. ہاں, بہت سارے لوگوں میں بھی رہ کے تنہا ہونے کا لوگ, بالکل یہی ہے نا کہ اجنبی شہر کے اجنبی راستے. کبھی کبھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گرد جو ہے تو وہ مجمع ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں, محفل ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی آپ جو ہے تو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. اس پر رات ہی ایک شعر ذہن کے دریچوں میں گونجا, زمانے طالب علمی کا کہاوت تھا. شعر کیا کہوں گا, شعر کہنے کی کوشش تھی کہ جانے کیوں بے قرار ہو کر اٹھتی رہی نگاہیں, جانے کیوں بے قرار ہو کر اٹھتی رہی نگاہیں, اس محفل میں جہاں وہ تھا ہی نہیں, اس محفل میں جہاں وہ تھا ہی نہیں. ظاہر کچھ اچھا سا کہا ہو تو سناؤ. اچھا سا تو خیر میں نہیں کہہ سکتا, بہت کچھ کہا ہے, اچھا سا تو بہت کچھ کہا ہے, اس میں سے کچھ تھوڑا اپنی پسند کا کچھ سناؤ, جو تمہیں کچھ پسند ہو, جو سنانا پسند سننے والے جو ہے وہ بتائیں گے. کچھ ایسے ہی مجھے تو کتاب چاہیے ہوگی. جی جی بالکل, آپ کو کتاب چاہیے. گزشتہ کوئی 6-8 ماہ سے ایک غزل تازہ چل رہی ہے, وہ ابھی تک تازہ ہی ہے, پرانی نہیں ہوئی. وہ اتنی اچھی ہوگی یقیناً. دل دکھاتے نہ جملے کستے ہیں, دل دکھاتے ہیں نہ جملے کستے ہیں, دل دکھاتے نہ جملے کستے ہیں, ہم سے بہتر ہمارے رستے ہیں. واہ واہ واہ, کیا دل دکھاتے نہ جملے کستے ہیں, ہم سے بہتر ہمارے رستے ہیں. ہم وہ سیڑھی ہیں جس پہ چڑھ کر لوگ, ہم وہ سیڑھی ہیں جس پہ چڑھ کر لوگ, ہم وہ سیڑھی ہیں جس پہ چڑھ کر لوگ چاند چھوتے ہیں ہم پہ ہنستے ہیں. واہ 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 واہ, ہم وہ سیڑھی ہیں پھر سے کہیے, جس پہ چڑھ کر لوگ, ہم وہ سیڑھی ہیں جس پہ چڑھ کر لوگ چاند چھوتے ہیں ہم پہ ہنستے ہیں. کیا عجب عشق جامعہ ہے کہ جہاں, واہ, کیا عجب عشق جامعہ ہے جہاں نہ کتابیں ہیں اور نہ بستے ہیں. کیا اچھا ہے. اور دنیا کیا عجب عشق جامعہ ہے جہاں نہ کتابیں ہیں اور نہ ہی بستے ہیں.
دنیا ایسی دکان ہے کہ جہاں دنیا ایسی دکان ہے، دنیا ایسی دکان ہے کہ جہاں واہ واہ چیزیں مہنگی ہیں لوگ سستے ہیں. واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے. دنیا ایسی دکان ہے کہ جہاں چیزیں مہنگی ہیں لوگ سستے ہیں. ہجر آباد سے گزرتے ہوئے ہجر آباد سے گزرتے ہوئے ہجر آباد سے گزرتے ہوئے تیری یادوں کے سانپ ڈستے ہیں. تیری یادوں کے سانپ ڈستے ہیں. ہجر آباد سے گزرتے ہوئے تیری یادوں کے سانپ تیری یادوں کے سانپ ڈستے ہیں. تو کہاں ہے خدائے خیر بتا. واہ واہ واہ. تو کہاں ہے خدائے خیر بتا. بتا تیرے بندوں میں شر کے دستے ہیں. واہ 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 واہ. تو کہاں ہے خدائے خیر بتا. تیرے بندوں میں شر کے دستے ہیں. ہم وہ سیڑھی ہیں جس پہ چڑھ کر لوگ چاند چھوتے ہیں ہم پہ ہنستے ہیں. ہم پہ ہنستے ہیں. بہت خوب بہت خوب. بڑی خوبصورت غزل ہے. غزل کہنا آسان ہے یا نظم کہنا جو ہے آزاد نظم جو آج کل؟ سر اصل میں بات ساری یہ ہے کہ آپ کی طبیعت کس میں موضوع ہو رہی ہے سب سے اہم. ٹھیک ہے. اچھا غزل چونکہ اٹ سیلف بہت مشکل ہے. اچھا میں نے جو دیکھا اپنے طور پہ میں نے محسوس کیا کیونکہ نظم میرا بیسک حوالہ ہے. جی میں اسی حوالے سے یہ سوال میں نے آپ سے کیا. تو غزل نظم اور پھر اس کے بعد جب آپ نظم سے نکل کے آتے ہیں نا غزل کی طرف دوبارہ تو پھر جو رانائی ہے جو غزل کی جو رانائی ہوتی ہے وہ عروج پر ہوتی ہے. وہ عروج پر ہوتی ہے. بس غزل نظم میں ایک ہمارے پاس جو بنیادی سہولت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر طرح کی بات وہ چاہے کوئی فلسفیکل وے میں کہنی ہے آپ کو معاشی معاشرتی کسی بھی حوالے سے کہنی ہے نظم کا گراؤنڈ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ تمام تر معاملات کو اس میں لپیٹ لیتے ہیں. آؤں گا اختر سیدی صاحب کی طرف. سر آپ کے تعارف میں پڑھ رہا تھا مطلب آپ کا تعارف تو اتنا ہے کہ اگر میں اس کو پڑھنا اور سنانا شروع کروں تو پورا پروگرام میرا جو ہے تو وہ اس میں الحمدللہ ختم ہو. ایک لکھا آپ نے دنیا سخن کے تابندہ ستارے اور یہ آپ نے 480 علمی اور ادبی شخصیات کے انٹرویوز کیے ان کے ویوز جانے اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ ادبی شخصیات دنیا کے جن جن ملکوں اور شہروں میں موجود تھی آپ وہاں بھی گئے اور پھر اس کے بعد یہ کتاب مرتب کی. تو سر یہ کتنا ٹائم لگا ہوگا اتنا بڑا کام کرنے میں؟ اور یہ ہے کہ یہ میرا پروفیشن بھی تھا کیونکہ میں اصل میں ہمیں اخبار کا پیٹ بھرنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر ہفتے ایک انٹرویو دینا ہے. ٹھیک ہے. میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ پاکستان سے باہر سے یا کراچی سے باہر سے جو بھی شخصیت یہاں آئے اس کا فوری طور پر میں انٹرویو کروں. اور میں نے اس سلسلے میں جہاں تک ممکن ہو سکا میں کوئٹہ گیا انٹرویو کرنے کے لیے, لاہور گیا, ملتان گیا. جب 2001 میں امریکہ گیا وہاں سے انٹرویو میں نے کیے. تو یہ ہے کہ اس طرح ایک کتاب بنتی چلی گئی. تو میں نے اس کتاب کے اندر پہلی کتاب کا یہ ایڈیشن جو ہے یعنی اس میں صرف 40 انٹرویو میں نے شامل کیے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی 480 میں سے میں نے جی بالکل 480 میں سے میں نے 120 کا یعنی انتخاب کیا ہے جو مختلف 3 کتابوں میں شائع ہوگا. تو یہ میری 40 کتابوں پر مشتمل کتاب ہے اور اس کی تقریب رونمائی بھی ہوئی اور ماشاءاللہ لوگوں نے سراہا. سر یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس کے حوالے سے میں بہت کچھ جو ہے تو وہ سن چکا ہوں جان چکا ہوں اور یہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بھی ہے کہ 480 علمی اور ادبی شخصیات کا انٹرویو کرنا پاکستان کے شہروں میں اور دنیا سے آئے ہوئے ادبی لوگوں میں اور کہیں جا کر بھی تو اتنی ادب سے اتنا لگاؤ اور اتنی محبت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ خال خال نظر آتے ہیں. 3 شعری مجموعے چراغ بجھنے تک چراغ جلنے تک فراق سے وصال تک چراغ جلنے تک فراق سے وصال تک اور ہوا چراغ آئینہ. 3 شعراء آفاق شعری مجموعے جو ہے وہ غزل کے حوالے سے جو کہ آپ کی غزلوں پر مشتمل ہیں منظر عام پر آ چکے ہیں اور بے تحاشا مقبولیت حاصل کر چکے ہیں. ان کے نام بڑے رومانوی ہیں, بڑے رومانوی نام ہیں. تو غزل تو ہے ہی کہ رومانی کیفیت کا نام. شاعر رومانوی نام نہیں رکھے گا تو شاعر کیسے کہلائے گا؟ نام بڑے رومانویت تو شاعر کی جو ہے نا وہ نس میں ہوتی ہے نا, بنیاد میں ہوتی ہے. تو کوئی خاص جو کچھ کہا وہ کسی اس کے طرز پر
کوئی بھی شعر دو چار جو کسی کتاب میں ہوں اور جو آپ کو اچھے لگتے ہوں اصل مجھے اور میری آپ سے کوئی فرمائش کتاب مل جائے گی فرمائش کی جاتی ہو کہ وہ اس میں پروگرام میں جو ہے تو ایک تو ابھی آپ نے تنہائی کے حوالے سے بات کی تو اس پر میں ایک شعر کہ یہ میرے رت جگوں کا ساتھی ہے، یہ میرے رت جگوں کا ساتھی ہے، یہ میرے رت جگوں کا ساتھی ہے، واہ، بجھ نہ جائے چراغ تنہائی، بجھ نہ جائے چراغ تنہائی، یہ میرے رت جگوں کا ساتھی ہے، تنہائی بھی ساتھی ہے، بجھ نہ جائے چراغ چراغ تنہائی۔ تنہائی، واہ۔ اور یہ کتاب مجھے آگے میں ابھی آپ کی کتاب جو ہے تو آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اچھا، آج کل آپ کی مصروفیات جو ہیں وہ نئی کتابوں پر تبصرے کر رہے ہیں، اور جنگ سنڈے میگزین میں باقاعدگی سے ایک تبصرہ آپ کا جو ہے تو وہ شائع ہوتا ہے۔ تو یہ جو نئی کتابیں آ رہی ہیں، یقیناً یہ غزلوں کی بھی ہوں گی، نظموں کی بھی ہوں گی، کوئی سفرنامہ بھی ہوگا، یا کچھ بھی ہوگا، تو اتنی ساری اصناف پر جو ہے وہ تبصرہ کرنا، اور اس کا جو کچھ بھی اس کتاب میں اس نے کہا ہے اس کا احاطہ کرنا، اور یقیناً تبصرہ کرنے سے پہلے وہ پوری کتاب بھی جو ہے تو وہ آپ کو پڑھنا ہوتی ہوگی، اس کو کنسیو کرنا ہوتا ہوگا، تو کیسے ایک ہفتے میں یہ دیگر مصروفیات کے ساتھ یہ کام مکمل؟ دیانتداری کی بات تو یہ ہے کہ پوری کتاب پڑھنا جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی جس طرح اس کی چیزیں دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے، تو وہ اسی کو نہیں تو کتاب ایک ہفتے کے اندر 10 کتابوں پر لکھنا تو وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتاب کے اندر جو کتاب کا جو ماخذ ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ اوکے، تو میری مرکزی خیال مرکزی خیال بیان کر دیا جائے، لیکن اور یعنی پوری کتاب پڑھ، آج بعض کتابیں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پڑھواتی ہیں، واہ واہ، ان میں اتنی چاشنی، اتنا تسلسل اور اتنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پڑھواتی ہیں۔ صرف مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کتابیں آ رہی ہیں جن پر آپ تبصرہ کر رہے ہیں، رجحان کیا ہے؟ ادب کس طرف جا رہا ہے ان کتابوں کی روشنی میں؟ ذرا اصل مسئلہ وہی ہے کہ جو شاعر نے کہا کہ کتاب کا معاملہ تو بالکل تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تو فیس بک ہے اور کتابوں کی آخری صدی ہے، یا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری صدی ہے، کتاب مر رہی ہے، کتاب جو ہے چھپ رہی ہے، کتاب کو ہم مار رہے ہیں۔ جی ہاں، یہی صورتحال ہے کہ کتاب کی جو کتاب کے مجموعی قاتل ہیں، اور جس طرح کی کسی شاعر کا شعر چرا لینا ادبی دنیا میں ایک بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے، اور تو اسی طرح کتاب کا مر جانا یا اس کو مارنا یا اس کو دیکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے ادبی ذوق رکھنے والے لوگوں کے لیے جو ہے تو وہ بذات خود ایک جو ہے وہ موت ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کا بھی جو ہے تو سحر، میں پورا سوال میرا کہ کیونکہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، آپ جو ہے تو ایک نوجوان نسل کی نمائندگی کرتے ہیں، تو ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو بھی تو اپنے میسج جو ہیں بہت سارے لوگوں تک، خاص طور پر نوجوانوں تک، میرا ٹاپک زیادہ تر میرا انٹرسٹ ہوتا ہے، میری دلچسپی ہوتی ہے کہ ہمارا ورثہ، ہماری ثقافت، ہمارا ادب نوجوانوں تک پہنچے، تو کتنا سہارا ہے یہ سوشل میڈیا؟ سر بہت بڑا ٹول ہے، بہت بڑا سہارا ہے اگر اس کو پازیٹیولی استعمال کیا جائے۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ اس نے آ کر پوری دنیا کو نا ایک جگہ پہ کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو کہیں گوشہ نشینی میں تھے، جب وہ یہاں پر آئے، کیسے کیسے لوگ ہمارے سامنے آئے اسی میڈیم کے تھرو، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کا ایک پازیٹیو فیکٹر ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہیں دور تھے، موجود تھے، وہ جڑ گئے، سامنے آ گئے، نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک جو خاص پہلو تھا نا ہمارا، جو خاص پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ایک کشت کاٹنے کے بعد چھپنے کا جو مرحلہ تھا اور پھر داد ملنے کا تھا نا، وہ شاعر سے ادیب سے نا محنت کرواتا تھا، لکھتا تھا۔ اب یہاں آپ نے صبح غزل لکھی، شام میں فیس بک پہ ڈالی، وہاں 20 لوگوں نے واہ واہ کر دی، وہاں 50 نے لائک دے دیا، آپ چوڑے پہ گھومنے لگے کہ آپ نے بڑا کمال کر دیا، ٹھیک ہے۔ ریاضت مر گئی آپ کی۔ میں آپ کو ایک اپنا تجربہ شیئر کروں کہ ابھی غزل لکھی ہے یا کچھ بھی جو ہے تو وہ لکھا ہے، اور میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا کہ پڑھنے والے نے اس کو پڑھا ہو، اور اتنی دیر میں جو ہے تو وہ میسج آنا جو ہے تو وہ شروع ہو گئے، مطلب صرف لکھا کہ غزل ہے۔ یہ جو ہے یہ بددیانتی ہے ادب کے ساتھ جو ہے تو یہ بددیانتی ہے، اور منافقت میں اس کو کہوں گا، منافقت کا لفظ استعمال کروں گا کہ ادب کے ساتھ جو ہے تو وہ منافقت نہ کرے۔ اگر آپ کے سوشل میڈیا پہ کوئی اچھی غزل اور نظم تو سب اچھی ہی ہوتی ہیں، کوئی اچھی شاعری آئے، کوئی اچھے خیالات آئیں تو آپ اس کو ضرور پڑھیں اور ان خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو جو ہے تو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں آپ خود نظر آئیں گے،
آپ خود نظر آئیں گے, آپ اس کا حصہ نظر آئیں گے, آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید یہ لفظ, یہ جملہ, یہ شعر جو ہے تو شاید میرے ہی لیے لکھا گیا ہے. یہی ادب ہے. اور جب ادب سے لگاؤ پیدا ہوگا تو یہ چیزیں اتنا آپ کو لطف دیں گی زندگی گزارنے میں کہ جو دور حاضر کا اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, وہ آپ کو جو ہے تو وہ اس سے بہت زیادہ کم محسوس ہوگا. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد گفتگو کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے اور سر سے بھی کچھ کلام ان کا جو ہے تو سننے کا شرف حاصل کریں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. حنیف سعید کی ادبی دنیا. السلام علیکم. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے گیت اور غزل کے تقاضے, اور شریک گفتگو ہیں جناب ہدایت سائر صاحب اور جناب علی ہمارے استاد محترم اختر سیدی صاحب. ساحر, ابھی بریک سے جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کتاب کا کیا کردار ہے آج کے دور میں, اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ادب کے فروغ کے لیے کتنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے, کتنا کر سکتا ہے. اچھا, بات وہاں کٹ ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ بہت اہم ہے, بہت اہم پلیٹ فارم ہے جس نے بہت سارے لوگ دیے, مزید دے رہا ہے, اور اس کی کچھ خرابیاں یہ ہیں کہ کتاب سے جو ہماری جڑت تھی وہ ویسی نہیں رہی ہے. اچھا, ہم ایک بلیم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اب گیجٹس آ گئے, موبائل آ گیا, لیپ ٹاپ آ گیا, کیا ضرورت کتاب پڑھنے کی. تو بھائی جن لوگوں نے ہمیں اس ٹیکنالوجی کا 1-2% دیا, میں ہر فورم پہ یہ بات کہتا ہوں, وہ آج بھی ٹرین میں, ٹرام میں, ایئرپورٹ پہ آپ اتنا ٹریول کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ جڑے ہوئے ہیں. کوئی رسالہ پڑھ رہا ہے, کوئی کتاب پڑھ رہا ہے, کوئی میگزین پڑھ رہا ہے, وہ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں کتابوں کی اشاعت آج بھی لاکھوں میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں 300 کتاب چھپتی ہے, 500 کتاب چھپتی ہے, وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں, بانٹتے ہیں دوستوں میں, تحفہ لکھ کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پبلشر جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے, شاعر جو ہے وہ بیچارہ. اچھا, میرا اس میں تجربہ یہ ہے کہ جو کچھ اس میں پڑھتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں, وہ ذہنوں میں نقش نہیں رہ پاتا, وہ کیونکہ ہم بہت جلدی اسکرول کر رہے ہوتے ہیں, ایک کے بعد دوسری چیز کو جو ہے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ کتاب سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں, کتاب کا پڑھا ہوا وہ ذہن میں نقش رہ جاتا ہے, یاد رہ جاتا ہے, سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ جب اتنی چیزیں بیک وقت آپ کے دماغ میں جاتی ہیں تو وہ اسٹے نہیں کریں گی. اچھا, اور ایک اور بھی چیز ہے کہ موبائل چھن گیا, چوری ہو گیا, آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا, تو جو کچھ بھی ہے وہ مطلب اس کی ایک لائف نہیں ہے, لائف کی اس کی ضمانت نہیں ہے. بہت سارے طریقے ہیں, آپ اس کو ادھر سیو کر سکتے ہیں, ادھر سیو کر سکتے ہیں, لیکن کتاب کی جو ہے وہ ایک لائف ہے, اور جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے, جو جس کو ہم پرنٹنگ ادب کہتے ہیں, اس کی ایک لائف ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے جب تک کہ وہ کتاب موجود ہے اور وہ خدا نخواستہ جل نہ جائے. سر, بڑی شاعری اور بڑا نام آپ کا ایک شاعر کی حیثیت سے, تو کچھ جو پسند ہے آپ کو سنانا چاہیں چند اشعار. بالکل جناب. کل وقت لب بستہ رہا میری سخندانی پر, وقت لب بستہ رہا, لب بستہ رہا میری سخندانی پر, سخندانی, آئینہ بھی ہوا حیران میری حیرانی پر, آئینہ بھی ہوا حیران میری حیرانی پر. کیا کہنے. اور جن کی آنکھوں میں ہے ماضی کا منور چہرہ, جن کی آنکھوں میں ہے ماضی کا منور چہرہ, بہت خوبصورت. نوحگر کیسے نہ ہو شہر کی ویرانی پر, واہ واہ واہ, نوحگر. جن کی آنکھوں میں ہے ماضی کا منور چہرہ, نوحگر کیسے نہ ہو شہر کی ویرانی پر. اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ کیا خبر ان کو میری کیفیت دل کیا ہے, کیا خبر ان کو میری کیفیت دل کیا ہے, خندہ زن ہے جو میری چاک گریبانی پر. کیا خبر ان کو میری کیفیت دل کیا ہے, خندہ زن ہے جو میری بے سر و سامانی پر. اور جو نہیں جانتے آداب محبت کیا ہیں, آداب محبت, جو نہیں جانتے آداب محبت کیا ہیں, ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا دربانی پر. دوبارہ سے, جو نہیں جانتے آداب محبت کیا ہیں, ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا دربانی پر. اور شعر دیکھیں, کیا آتی جاتی ہوئی سانسوں کا بھروسہ کیا ہے, واہ واہ واہ, آتی جاتی ہوئی سانسوں کا بھروسہ کیا ہے, کون رہتا ہے صدا مسند سلطانی پر. کیا کہنے, آتی جاتی ہوئی سانسوں کا بھروسہ کیا ہے, کون رہتا ہے صدا مسند سلطانی پر, کون رہتا ہے صدا مسند سلطانی پر. اور شعر دیکھیے کہ میرے خوابوں کو نئی صبح کی تعبیر ملی, میرے خوابوں کو نئی صبح کی تعبیر ملی, جب چراغ اس نے جلایا میری پیشانی پر. کیا کہنے, میرے خوابوں کو نئی صبح کی تعبیر ملی,
جب چراغ اس نے جلایا میری پیشانی پر. تو بہت چاہ رہا ہے کہ آپ سے بہت کچھ سنا جائے، لیکن پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. ہمارا آج کا موضوع تھا گیت اور غزل کے تقاضے، اور اس موضوع پر جو ہے تو بہت سحر حاصل جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، اور ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے بہت ہی جامع جو ہے تو وہ احاطہ کیا ہے اردو ادب کی ان دونوں اصناف کا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ شعر سنایا، تو ایک چھوٹا سا شعر یاد آیا کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. تو بالکل اسی طرح زندگی جو ہے وہ ایک دینی ہے، اللہ کو دینی ہے، اور اس کی ایک مدت جو ہے وہ مقرر ہے، معین ہے. پتہ نہیں کہ اگلی سانس کسی کو آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو جتنا بھی وقت گزرے، جتنا بھی آپ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں، پیار اور محبت کا تعلق رکھیں، بہت ہی عجز و انکساری کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو پیش آئیں، اپنے معاشرے کو جو ہے تو ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے تو وہ بنائیں. کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہے، بہت دباؤ کا شکار ہے، بہت زیادہ فرسٹریشن جو ہے تو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادب سے لگاؤ، ادب سے دوری کا نتیجہ ہے. ادب سے لگاؤ پیدا کریں، ادب کی طرف متوجہ ہوں، ادب کو سنیں، ادب کو سمجھنے کی کوشش کریں، ادبی محفلوں میں شرکت کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ذہنی تناؤ، آپ کی ہجانیت اور آپ کی بہت ساری بے چینیاں اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ جو تو ختم ہوں گی. اس کے ساتھ ہی حنیف سعید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں بہت ہی اچھے معزز مہمانوں کے ساتھ ایک نئے موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے. ہمیں امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے. اللہ حافظ.